بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنة نبینا علیہ الصلاة والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ محترم حاضرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس بات کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بات یا وہ موضوع کہ دین اسلام میں نرمی کی کس قدر اہمیت و فضیلت ہے، نرمی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے مختلف گوشے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے شیدائی ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جس کو کہ خود اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر ادیان میں، مذاہب میں، فرق میں اللہ رب العالمین کے پاس کوئی محبوب دین ہے تو دین اسلام ہے۔ نہ صرف اللہ رب العالمین کو یہ دین پسند ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اس دین کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے تو ایسے کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کی کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی انسان اس دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے، کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس انسان کا کوئی بھی عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرات، اس دین اسلام کے کئی خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیتوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو امت وسط، اس امت کو امت وسط، درمیانی والی امت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت وسط کئی چیزوں میں ہے، یعنی یہ امت کے اندر نہ یہ امت افراد کا شکار ہوتی ہے نہ تفریط کا، نہ اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، نہ امت تشدد پسند ہے، اور نہ ہی اس امت کے اندر اتنی آسانی اور ڈھیل ہے کہ انسان اپنے انسانیت سے نکل کر جانوروں والی زندگی بسر کرے۔ تو اسی چیز کو لے کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے نرمی کے متعلق، یعنی نرمی ایک محبوب وصف، اس کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نرمی، یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان جب ڈھیل دیتا ہے تو اس کے لیے خسارے کا باعث بنتا ہے، اور جب انسان کسی چیز میں سختی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں، بلکہ وہ اس کام سے ہاتھ دھونے تک بھی وہ انسان تیار ہو جاتا ہے۔ تو انہی دونوں چیزوں کے درمیان والی چیز نرمی، یعنی انسان کو اس کے مقام پر رکھنا، اسی کو نرمی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، وہ خود اللہ رب العالمین اس نرمی والی صفت سے متصف ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، یقیناً اللہ رب العالمین رفیق ہے، نرم دل ہے۔ نہ صرف اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اس صفت سے متصف ہوں، اپنے تمام کاموں میں، اپنے تمام معاملات میں اس چیز کو اختیار کریں۔ فرمایا یحب الرفق،
جہاں اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرنے والا ہے وہیں پر نرمی کو بھی دوسروں سے پسند کرتا ہے۔ تو گویا اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ خود اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے کہ وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نرمی کرنے والا ہے۔ نرمی یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا وصف ہے کہ جس سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے متعلق بیان کیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ان کفار و مشرکین کے حق میں نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ سخت دل کے ہوتے، اگر آپ تشدد پسند ہوتے، اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اتنی بڑی جماعت جو آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتی ہے کبھی کی ہٹ گئی ہوتی، کبھی کی چھٹ گئی ہوتی۔ تو گویا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، لہذا آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نرمی والی صفت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر نرمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن جب آپ سے بدلہ لیتے تھے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طائف کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی غرض سے طائف کا سفر کر کے طائف کی طرف گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا۔ تو اتنے میں مختلف قسم کے فرشتے آئے، کسی نے کہا کہ اے نبی آپ ایک حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والی قوم کو یہ حکم دوں گا کہ وہ پیس کر کے رکھ دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم دل تھے، کہا کہ نہیں، مجھے اللہ رب العالمین سے ایک قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرے گا جو اس کے دین کی ماننے والے ہوں گے، جو اس کے دین کے متبعین ہوں گے، جو اسلام کے شہدائی بن کر زندگی بسر کریں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی کیا ہو گیا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں، اگر یہ لوگ اسلام کو قبول نہ کر لیں، اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام سے متصف نہ کر لیں، کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت سے متصف تھے۔ اسی طرح اس دین اسلام کی سب سے اہم خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کی وہ یہ کہ دین اسلام سارے کا سارا دین آسانی والا ہے، نرمی کو پسند کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا الدین یسر، کہ دین سارا کا سارا دین آسان ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ ہو، لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، بادشاہوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہر طبقے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہے، دشمنان ہیں، ان کے ساتھ بھی آسانی کرنے کا، نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آسانی کرنے، نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے دروس میں آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام کی جو ایک خصوصیت ہے کہ دین اسلام اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام
ابواب میں یہ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو چاہتا ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نرمی والے صفت سے متصف ہوں۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آگے والے دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔